سکتے. اس زمانے میں بچے پلے ہیں, آپ کہیں گے کہ بچے پلے تو ہیں, بہت سارے جوائنٹ فیملی سسٹم پورا کے پورا نظام کریٹ کرتا تھا, پتہ ہے پورا نظام کریٹ ہوتا تھا. دادا جان کو بیٹا جا کر یہ کہہ دیجئے, چشمہ دادا جان کا آپ دے دیجئے, دادا جان پوچھتے تھے میرا چشمہ کہاں ہے, بچہ بتا کر دوڑ کر دے آتا تھا. کھانا کھلا دیجئے, تہذیب و تمدن سکھایا جاتا تھا. اب پورا نظام کہیں نہ کہیں ایسا ڈسٹربنس ہوا ہے, کیونکہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ اسپین آف اٹینشن یعنی کہ حیطۂ توجہ کنسنٹریشن پے کرنے کی لمٹ وہ کم ہو گئی ہے, کیونکہ ریل 30 سیکنڈ کی ہے, تیزی کے ساتھ اسکرین چینج ہوتا ہے. وہ اسکرین کا جو تیزی کے ساتھ چینج ہونا ہے آپ کے بچے کے مائنڈ کو, اس کے نروس سسٹم کو ڈیمیج کرتا ہے, وہ فوکس نہیں بنا پاتا. ایک بچے کا, چھوٹے بچے کا جو اسپین آف اٹینشن ہے, اٹینشن پے کرنے کا اسپین ہے, وہ کم ہو گیا ہے. تو آپ یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بڑھ گیا ہے. ابھی آپ وہ جو ہے واٹر کولر سے نل کا کھول لیجئے, کھولنے کے بعد پانی کا گلاس فل کریے, ایک ایکسپریمنٹ خود کر کے دیکھیے. اس کے بھرنے تک اندر سے بے چینی ہوگی کہ یار اس کی بڑا کیوں نہیں ہے, یہ چھوٹا کیوں ہو گیا, اتنا باریک کیوں ہے, جلدی کیوں نہیں آ رہا ہے, ٹیڑھا کریں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اتنا صبر بھی ہم میں نہیں رہا. یہ ہم دعویٰ نہیں کر سکتے جو ڈیجیٹل بیس پر ڈیوائسز پہ کام کرتے ہیں کہ وہ صبر وہ پیشن ہے, کیونکہ وہ صبر اور پیشن نے کس وقت ہم کو انزائٹی پر موو کر دیا ہم نہیں جانتے. اسی وجہ سے ہم کو ساری پرابلمز بچے میں نظر آ رہی ہے, بہت ساری پرابلم ہم میں ہوتی ہے. میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں سے درس قرآن ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ درس قرآن دیں اور سب خاموش بیٹھیں. ایسا نہیں ہوتا. مائیں بچوں کو تنگ کرتی ہیں, بچے ماؤں کو تنگ نہیں کرتے. وہ تو اللہ کا منصوبہ ہے, اللہ نے آپ پر ڈالا ہے. وہ بچہ اینزیوس بچہ, پریشان بچہ, جلدی جلدی آ کے نالج پوچھنے والا بچہ, سوال کرنے والا بچہ, یہ اللہ نے آپ پر ڈالا ہے, کیونکہ اللہ سمجھتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کسی متنفس پر اللہ اس کی مقدرت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے. جتنی شمتا آپ میں ہے اتنا ہی بوجھ آپ میں ڈالا. جو بچہ جس کیلیبر کا آپ کو اس نے بائی برتھ دیا, آپ اس کو پش کر کر کے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, آپ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے کہ وہ ریئلسٹک بچہ آرٹسٹک ہے, وہ بلڈنگ کا نقشہ بدل دے گا, وہ کائنات کو سجا دے گا, وہ لوگوں کے کریٹیو آنسرز دے گا, وہ کاروں کے ڈیزائن بنائے گا. آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں کہ وہ موبائل کا ڈیزائن کر سکتا ہے, وہ اس کے اندر اے آئی میں بہت انقلاب لا سکتا ہے. آپ کا ایکسیپٹنس یہ ہے کہ جو میرے خواب ادھورے ہیں, بس وہ ڈاکٹر بن جائے, وہ یہ بن جائے, فلاں کا یہ بن گیا, اس کے پیکیجز ایسے ہیں, اس کے پیکیج ایسے ہیں, اور بھی سمجھا دیا گیا. اس کو اگر آپ ریڈ کریں بچے کو تو مجھے لگتا ہے اللہ بات کرتا ہے انسان سے. بچے کو گفتگو کریں, بچے کی آنکھوں میں جھانکیں, اس سے انٹریکشن بنائیں, جیسا وہ ہے اس کو بتائیے بیٹا ہر فرد یونیک ہے, یہ نیڈ ہے آج کے زمانے کی. اس کو بتائیے کہ ہم کو آپ یونیک پرسنالٹی ہیں, دنیا میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں ماؤں کے ساتھ وہ دیکھ بڑا بھائی کتنا اچھا پڑھ رہا ہے, تو نام ڈبا رہا ہے, فلاں نے کتنے اچھے مارکس لے کر آئے, تم یہ کر رہے ہو. ہیوملیٹنگ ورڈز بولتے ہیں, احترام بچے کا کرتے ہی نہیں ہے. ایک اصول بنا لیجئے گھر میں, بچے کو خود اپنے آپ سے بچے کو تہذیب کے ساتھ آپ بات کریں. مطلب کہیں کہ بیٹا آپ نے کھانا کھا لیا, آپ کو کوئی پریشانی ہے وہ دور تو ہوگی, آپ کا کوئی آئی وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں چل رہا, آپ کے ٹیچر سے کوئی پرابلم تو نہیں ہے, اچھا بتاؤ سب سے اچھا سبجیکٹ کون سا ہوتا ہے. لڑکوں کو خاص طور سے فادرز نے پوچھنا چاہیے. ہمارے یہاں فادر ہوڈ کا جو بہت بڑا گیپ ہے, پتہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم مسلمان ہیں, پیغمبروں کی ساری تربیت کو میں جب قرآن کو کھولوں یا حدیث کو کھولوں تو پوری تربیت کا نظام, جیسے میں نے یوسف علیہ السلام کی مثال دی, پھر ریپیٹ کرتی ہوں, بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا. یہ جو جملہ ہے اس فادر کی بڑی ریڈنگ ہے جو یوسف کو انہوں نے کہا تھا. پھر اسی طرح آپ جو ہے لقمان علیہ السلام کو, کتنے لقمان تھے دنیا میں جو ہو کر گزرے ہیں, لیکن ایک لقمان جو اللہ کو پسند آیا اور اس لقمان کا اللہ نے ذکر کیا, اے میرے بیٹے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کائنات کی تہوں میں اور زمین کی کائنات کے افق پر اور زمین کی تہوں میں پوشیدہ ہو, تیرے رب کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ اتنا بڑا کنسپٹ ہے کہ ایک باپ نے بچے کو دیا اور اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کہا کہ وہ لقمان کی بات تم نے سنی جو اپنے بچے سے کہہ رہا تھا کہ اے میرے بیٹے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو تو تیرے رب کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ کنسپٹ ہے بہت بڑا. آپ یقین کریں, بنو ثقیف کو تو آپ جانتے ہی ہیں. بنو ثقیف کون ہے؟ بنو ثقیف وہ قبیلہ ہے جہاں اللہ کے نبی کو طائف میں بے شمار پتھر مارے. ایک مرتبہ درد محسوس کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عائشہ نے کہ اللہ کے نبی آپ اتنی تکلیفیں جھیلے, سب سے زیادہ تکلیف کون سی تھی؟ تو کہا کہ عائشہ تمہاری قوم نے مجھ پر بڑا ظلم کیا, جس دن انہوں نے مجھے پتھر مارا
وہ دن انتہائی تکلیف دہ دن تھا۔ اللہ کے نبی، عربی کے وہ الفاظ شاید میں آپ کو اس کی انٹینسٹی بتا سکوں، عربی میں اللہ کے نبی نے جب دعا کی تو کہا اے اللہ کیا تو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بیگانہ حریف کے ذریعے، بیگانہ دشمن کے ذریعے تو مجھے ختم کر دے گا، گمنام ختم کر دے گا تیرے نبی کو؟ یہ نبی کو بولنے کا احساس کب ہوا؟ جب اس کو لگا کہ بالکل سب مخالف ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں۔ تو وہی بنی ثقیف کا قبیلہ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کی انہی سے کی، اور جنگ حنین کا محاصرہ کامیاب ہو رہے تھے لیکن ہٹا دیا، ہیومینٹی کا انتہا ہے، ہٹا دیا۔ بہن آتی ہے شیما، جس نے کہ اللہ کے نبی نے دودھ وہیں پیا اسی قبیلے میں، وہ آ کر شیما کہتی ہے کہ اللہ کے نبی پتہ ہے یہ کاندھے پر کس چیز کے نشان ہیں؟ تو کہا کہ یہ نشان تو کانٹے کے لگ رہے ہیں۔ تو کہا یہ آپ نے کاٹا تھا جب میں نے آپ کو گود میں لیا تھا، اور میری بکریاں آج آپ کے پاس پورے محاصرے کے اندر ہے، بھوکی پیاسی ہیں، مر جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا اور محاصرہ ہٹا لیا، حنین کا محاصرہ ہٹا کر وہ جیتتی ہوئی جنگ کو ہار دیا، اور پھر اس کے بعد مدینہ آ گئے فتح مکہ کے بعد۔ اس کے بعد کئی دن تک لوگ پوچھتے رہے، دعا کرتے تھے حضرت عمر کہ اے اللہ بنو ثقیف کا ایمان اللہ کے نبی کو دکھا دے، اتنا دعا کرتے تھے۔ اس میں ایک چھوٹا سا بچہ آیا تھا بنو ثقیف میں، پوری کہانی اس لیے بولنی تھی کہ اس کی چین بتانی تھی۔ ایک چھوٹا بچہ، عمر نام کا بچہ ہے، ننا سا عمر بنو ثقیف کا، پورا قبیلہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرط رکھی کہ ہم اس شرط پر ایمان لائیں گے پورا قبیلہ۔ عمر نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے، دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے بعد آئے، اللہ کے نبی دعا قبول ہو گئی، بنو ثقیف یہاں آ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اس میں ایک چھوٹا سا بچہ آیا، وہ چھوٹا سا بچہ انہوں نے خیمے میں بٹھا دیا اور بٹھا کر یہ کہا خیمے میں کہ تم یہیں بیٹھے رہو، بالکل یہاں سے نہیں ہٹے۔ وہ جھانک جھانک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کیا دیکھتے ہو؟ کہنے لگے آپ کیا بات کرتے ہیں، مجھے وہ دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجسس کو کیچ کر لیا اور کہا ٹھیک ہے، عمر تعینات ہیں کہ وہ تمہیں پورا دین سکھائیں گے، اور ان کی شرط تھی کہ ہمارے قبیلے سے ہمارا ہی فرد سردار بنایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی تربیت کر کے اس کو سردار بنا دیا، شرط بھی پوری ہو گئی اور اس بچے کے تجسس کو کیچ کر لیا۔ تو آپ کے بچوں میں بھی پوٹینشیلز ہیں، اس ڈیجیٹل ورلڈ میں بھی بہت سارے پوٹینشیل سے بچے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کا، پوری کائنات جس طرح ایک مشین چھوٹے چھوٹے ٹولز سے اور چھوٹے چھوٹے اسپرنگ سے چلتی ہے، ایسا ہی پوری کائنات انسان ایک ٹول کی طرح ہے، اللہ اس کا نظام چلا رہا ہے۔ اس نظام کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا، فرق یہ ہے کہ وہ بیچارہ چھوٹا سا اسکرو ہے، اس چھوٹی جگہ بیٹھنا ہے، ہم اس کو چاہتے ہیں کہ وہ والا اسکرو بہت بڑا ہے تو اس کو چھوٹی جگہ پھنسائیں، چھوٹا ہے تو اس کو بڑا کرائیں۔ ہم اس کے نیچر کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اس کے کائنات میں جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے، جس نظام کے لیے، ہم اس کو اس حیثیت سے نہیں دیکھتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بچے کو اس حیثیت سے دیکھیں، اور ہر دن یہ سوچئے کہ ہمارے بچے کا جو دن نکل رہا ہے وہ کتاب کا ایک ورق ہے جو ہم اپنے بچوں کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ آپ جب بچوں کو اسٹڈی کرنے لگیں گے، جب آپ پڑھنے لگیں گے بھانت بھانت کے بچوں کو، آپ کو مطلب بہت ساری چیزیں ٹیلی پیتھی سے بھی سیکھی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں آئی ریڈنگ سے، فیشل ایکسپریشن سے، باڈی لینگویج سے، ہر چیز سے جس طرح کرتے ہیں، اور سبھی کو اللہ نے یہ پوٹینشیل دیا کہ وہ اپنے بچے کے لیے کر سکتا ہے۔ میں اکثر ماؤں سے کہتی ہوں کہ دیکھیے اللہ کتنا آپ کے ساتھ ہے۔ جب بچے کو بھوک لگتی ہے تو ماں کو احساس ہوتا ہے کہ بچے کو بھوک لگی۔ جب بچہ ٹوائلٹ کرتا ہے، ٹوائلٹ ٹریننگ میں اس کے ایک وقت تک ماں بچے کے ٹوائلٹ ہو جانے سے خوش ہو جاتی ہے کہ اچھا ہوا، ہو گیا، اس کو کراہیت نہیں ہوتی۔ لیکن جو بڑا ہوتا ہے تو کراہیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بچہ جو ہی بڑا ہونے لگتا ہے تو آپ کو لگتا ہے بالکل سانچے میں ڈھلا ہوا سیدھا سادہ، وہ سیدھا سادہ نہیں ہے۔ آپ کو وقت وقت پہ اس کی ضرورت کو، اس کے نیڈ کو فلفل کرنا ہوگا۔ ماسلوز ہیرارکی جو آپ کے سامنے بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ بیسک نیڈز بچوں کے فلفل کیے جائیں، بنیادی ضرورتیں، کھانا، کپڑا، سیٹسفیکشن اس کو ہو، آپ کے انٹریکشن سے سیٹسفیکشن ہو، آپ کے ڈسکشن سے اس کا سیٹسفیکشن ہو، آپ کے بیہیویئر میں انکریجنگ بیہیویئر ہو۔ نگیٹیوٹی جب وہ لے کر آئے تو وہیں پر اس کو ریسالو کر دیں۔ زخم اگر لگ جائے اور دن تک اس کو رکھا جائے تو وہ ناسور بن جاتا ہے۔ ایسے ہی بچے نگیٹو تھنکنگ لے کر آتے ہیں کسی رشتہ دار کے بارے میں، کسی خاتون کے بارے میں یا فیملی ممبرس کے بارے میں، تو اس کو وہیں ریہیبلیٹیٹ کر دیجئے، وہیں اس سے کہیے کہ بیٹا جو آپ کے چاچا ہیں، پھوپھی ہیں، یہ سب خونی رشتے ہیں، اور خونی رشتے جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کو ارحامی رشتے کہا ہے، رحم کے رشتے۔ ماسلوز نے کہا کہ یہ جو بنیادی سیکیورٹی جو انسان میں آتی ہے بنیادی نیڈز کی، اس میں لو اینڈ بلانگنگنیس، نیکسٹ پہ لو اور بلانگنگنیس ملتا ہے، پورے فیملی ممبر سے ملنا چاہیے، ہر فرد سے، ہر فرد نے مل کر ایک نظام، ایک سسٹم کریٹ ہونا چاہیے۔ تو آپ میں سے کچھ لوگوں کو پیرنٹنگ کو مستقل مانیٹر کرنے، لوگوں کو ان کے پوری چیزوں کو میں نے اس میں لسٹ کیا ہے،
کہ آپ جو ہے اس کو اسسٹنس دیں، ان کو ہیلپ کریں، ان کی سپورٹ کریں، اس کے علاوہ ایڈوائز دیں اور سلیوشنس کریں۔ آپ کے پاس میں ایڈوائز سے کام نہیں چلے گا۔ بعض بچے ایسے ہیں جن میں سائیکولوجیکل کچھ پرابلمس پیدا ہو رہے ہوں گے، جس کو ہو رہے ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہوں گے، کیونکہ ہمارا لائف اسٹائل اس کا ذمہ دار ہے، ہمارا ڈیجیٹل ورلڈ اس کا ذمہ دار ہے، میٹاورس جسے کہتے ہیں وہ ذمہ دار ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سماجی نظام ذمہ دار ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیرنٹس کو جو ملٹیپل کام ہیں اور دماغ جو ہے ایک کراؤڈ کا ہجوم بن گیا، کیوس پیدا ہو گیا ہمارے مائنڈ میں، اس کو بچہ ایبزارب کر رہا ہے۔ بریکن ہوم اس کا ذمہ دار ہے، والدین کے اندر جو انڈرسٹینڈنگ نہ ہو وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اس تمام چیزوں پر وہ گائیڈنس دیں گی، لیکن اس کے سلے میں کچھ بیہیویئرل پرابلمس بچوں کو ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ بعض پیرنٹس کو خود تھیراپی لے کر سیکھنی ہوگی کہ ہم کیسے ریہیبلیٹیٹ کریں بچوں کو، جب چھوٹے ہوں تو بڑے ہوں، ٹین ایج میں اس کے مینیفیسٹیشنز ہوں، ٹین ایج میں لگ رہا ہے کہ بچے کے اندر یہ کمی رہ گئی ہے، بچہ باہر جا کر کسی سے لو اینڈ بلانگنگنیس کا سپورٹ لے رہا ہے افیئرز وغیرہ میں، میرے نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ وہ ہے، تو اس کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے وہ آپ کو سیکھنا ہوگا۔ تو پیرنٹنگ ایک جوک نہیں ہے بلکہ ایک ٹاسک ہے، اور ایک اوڑھ لینے والا ٹاسک نہیں ہے بلکہ بہت کول اینڈ کام رہ کر کرنے والا، ایک بہت سنجیدہ پیرنٹس کا ڈیمانڈ کرتا ہے یہ، اور اس کو مت چھوڑیے۔ بلکہ میں اکثر کہتی ہوں کہ آپ اپنے 10 کام چھوڑیں لیکن اپنی بچوں پر توجہ بنائے رکھیں، اپنے جو سوشل ریلیشن ہے، کیونکہ انسان سوشل ریلیشن کا عادی ہو گیا ہے، وہ ریلیشنز بھی اس طرح کا بیہیویئر ہمارا بنا دیتے ہیں کہ ہم امپورٹنس دیتے ہیں دوسروں کی شادی میں جانے کو، اپنے بچوں کو نہیں۔ تو بچے کی لرننگ، بچے کی سائیکالوجی، بچے کے بیہیویئر ایشوز، اس پر جب تک والدین کی نگاہ نہیں ہوگی ہم پیرنٹنگ کے حوالے سے سکسیس نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن سکسیس ہونے کے لیے اس شہر میں آپ کا ایک سپورٹیو سسٹم قائم ہونا چاہیے، جو کچھ لوگ ہوں جو اس کی ڈیپ اسٹڈی کریں، لوگوں کو تعاون کریں، اور یہ کمپلیٹ کنٹینیوس چلنے والا عمل ہے، کرتے رہیں۔ بلکہ بعد میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں بچوں کو کاؤنسلنگ لینے کی نوبت آتی ہے، الگ الگ ٹائپس کی ہوتی ہے، کچھ لوگ الگ الگ ٹائپس پہ بہت سارے سائٹس ایسے ہیں جو آپ کے ذمہ دار کو میں بھیج دوں گی، وہاں سے چھوٹے چھوٹے شارٹ کورس کریں، کچھ نالج گین کریں، بے شمار بکس ہیں جو آپ آرام سے پڑھ سکتی ہیں، وہ بکس کو ریڈ کریں۔ لیکن یہ جانیں کہ یہ ایک ایسا ٹاسک ہے جس میں اللہ رب العالمین کے نظام کو زمین پر قائم کرنے کے لیے، آپ اللہ کے مستقبل کے منصوبے میں رنگ بھرنے کے لیے برش اور پینٹ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ رنگ بھرنا چاہتے ہیں، یہ بہت قیمتی کام ہے۔ جب آنکھیں بند ہوگی تب پتہ چلے گا کہ سماج کو تبدیل کرنے کا جو کام ہے، دوسروں کے بچہ بھی ہم کو اپنا بچہ لگے۔ اپنے بچے کو بھی، آخری بات، اپنے بچوں کو بھی ایسی پرورش کیجئے کہ یہ ہیومینٹی کی امانت ہے، ہیومن بینگ کو مجھے لوٹانا ہے تربیت کر کے، میرے پاس ایک قلعے دیا گیا ہے، مجھے اس کو بہت آہستہ آہستہ وہ کرنا ہے، گرو کرنا ہے اور پھر دنیا کو لوٹانا ہے۔ اور سماج کے بچے کو بھی اپنی ذات کا اپنا بچہ سمجھیے، کیونکہ ہم جس جگہ کو چھوڑیں اس جگہ میں ہمارا جنازہ آخری نہ ہو، بلکہ ہماری نسلیں ہوں جو اس کے علم کو سنبھالنے والی ہوں۔ مومن علم کو گرنے کبھی نہیں دیتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔